السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد بالرسل رسول، وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، اور اس کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ افکلما، کیا پھر جب جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول بما لا تہوی، کوئی رسول اس کے ساتھ جو لا تہوی، نہ چاہتے، انفسکم، استکبرتم، تمہارے نفس، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، سو ایک گروہ تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ تم قتل کرنے لگے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود کی رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا وہ آ کر حکم دیتے، اور ایسے ہی یہاں بھی قطعی طور پر اس سے بچنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، وہ آ کے اللہ کے عہدوں کو یاد دلاتے اور شریعت موسویہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، جو آ کر توحید، رسالت اور شریعت کے احکامات بتاتے۔ اس کے بعد یہودیوں کی سنگ دلی کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ہر بات مانتے، انبیاء اور رسولوں کی مدد کرتے اور توحید، رسالت اور شریعت کے احکامات کو مانتے، لیکن یہ تو ظالم دن بدن اپنے ظلم کو بڑھا رہے تھے۔ جب ان کو موقع ملتا، یہ ہر پیغمبر کی ڈٹ کر مخالفت کرتے اور تکذیب کرتے۔ جب ان کو موقع ملتا تو اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور یہودیوں نے تو یہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے، مگر حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شبیہ کا ایک دوسرا شخص بنا دیا، جس کو یہودیوں نے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ پھر ان کی یہ تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ صرف یہاں تک ختم نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا، اور ان ظالموں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا، بکری کے گوشت میں زہر بھی ملا کر دیا، دیوار کے نیچے فریب سے بٹھا کر چاہا کہ ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دیں جس سے آپ شہید ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، الیاذ باللہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں، ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آتی، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق کل ما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان پر،
فلما جاءہم سو جب آیا ان کے پاس ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے کفروا بہ اس کے منکر ہو گئے فلعنۃ اللہ علی الکافرین سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر بئس ما اشتروا بہ برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے آپ کو ان یکفروا کہ وہ منکر ہوئے بما انزل اللہ اس سے جو نازل کیا باغین اللہ نے باغین ضد ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ ہی اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤوا بغضب علی غضب سو وہ کما لائے غضب پر غضب والکافرین عذاب مہین وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود دشمنی کر کے دگنے غضب کے مستحق بنے۔ یہ کہنے لگے بطور فخریہ یہودی کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں، ہمارے دل تو پہلے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے الیاذ باللہ۔ تو اس کے بارے میں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام اور قرآن سے ان کی نفرت اور انکار کی وجہ وہ نہیں جو یہ یہود بیان کرتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلسل انکار اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان سے ایمان چھین لیا ہے، اس لیے حق بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، مگر عناد اور حسد کی وجہ سے من حیث القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بجائے تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور آپ کی نصرت اور مدد کے بدلے میں مخالفت اور دشمنی اختیار کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلت اور رسوائی والا ہے کہ قیامت میں کفار کے لیے یہ مخصوص ہوگا، جس سے علاوہ جسمانی تکلیف کے بھی ذلت اور خواری ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمینو تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ اور انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وهو الحق مصدقا لما معهم حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے، لما معهم اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیں فلم تقتلون انبیاء اللہ سو تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومنین۔ اس میں یہود کے جو یہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے نا یہود، اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ظالم کہتے کہ ہم تو فقط اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو خاص ہم پر ہمارے نبی کے واسطے سے نازل کی گئی ہے۔ اس شرط اور قید لگانے سے ان کا حسد بھی کفر کے علاوہ صاف ظاہر ہے کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری اس پر تو ایمان لائیں گے، اور جو کتاب بنی اسماعیل پر اتری ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ محض حسد کی بنا پر اپنی کتاب کے سوا تمام کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ تورات کے سوا اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی وہ سب کی سب تورات جیسے اس وقت فی نفسی ہی حق تھی، اب تو تحریف ہو گئی تو باقی کتابیں بھی اسی طرح حق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ادھر تو تم کہتے ہو کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں،
اور ادھر پھر تم انبیاء کو قتل بھی کرتے ہو۔ حالانکہ تورات نے تو ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی، بلکہ وہ تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیتی ہے۔ اس لیے تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تم اپنی قوم کے انبیاء کو مانتے ہو اور اس کتاب اور وحی کو بھی مانتے ہو جو تم پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا دل اور دماغ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔